السلام علیکم پائنتے ہیں آج ہے بدھ 6 مئی 2026 جب شام کے ویلاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حیرت انگیز طور پر صورتحال نے کچھ ایسی کروٹ لی ہے، ایسی انگڑائی لی ہے کہ ایک بار پھر امید پیدا ہوئی ہے کہ امریکہ اور ایران اگلے چند دنوں کے بیچ کسی معاہدے پر پہنچ سکتے ہیں۔ اس بیچ شہباز شریف صاحب نے تیسرا کارنامہ سر انجام دیا۔ اس سے پہلے 2 بار گزارشات کی تھیں ٹرمپ کو جنگ بندی اور اسے جاری رکھنے کے لیے، تو اب تیسرا شکریہ بھی ادا کیا ہے۔ ٹرمپ نے جہاں بہت بڑا اعلان کیا کہ وہ جو آپریشن ہے ان کا، جسے پروجیکٹ فریڈم کا نام دیا، وہ 48 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے اسے روک دیا۔ امریکہ میں کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑا فیلئر ہے۔ ایرانین جو ذمہ دار ہیں بالخصوص عباس عراقچی صاحب، وہ گئے ہوئے چین۔ وہاں سے جو سٹیٹمنٹس ہیں بڑی اہم ہیں۔ تو ایک صفحے کا کوئی میمورینڈم ہے جس کے اوپر اکتفا ہو رہا ہے، اتفاقی رائے ہو رہا ہے۔ اس سلسلے میں 2 مستند رپورٹنگ کے زاویے میں نے دیکھے اور کچھ معلومات صحابہ سے حاصل کی۔ ایک تو ہے رائٹرز والا جو اریبہ شاہد اور اسٹیو ہالینڈ کی سٹوری ہے، اور ایک ہے وہ براک ریوٹ کی۔ وہ وائٹ ہاؤس کا چمپو ہے، وائٹ ہاؤس میں بڑی اس کی دسترس ہے، تو اس کی خبریں اگر میں کہوں کہ 70% درست ثابت ہوئیں، کچھ باؤنس بھی ہوئی، تو یہ غلط بات نہیں ہوگی۔ اس بار فرق یہ ہے کہ ہم اپنے صحافیوں کو تو پوچھتے ہیں نا جی آپ کی خبر کہاں تھی۔ ہمارے جو پروگرام نشر ہوتے ہیں سنو ٹی وی پہ، وہاں آن ریکارڈ اور ویلاگ میں ہماری بھی یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ بائی دی اینڈ آف دس ویک ڈاؤن دی لین ایک اندازہ تھا ڈاٹس کے حساب سے کہ اگلے 5-6 دنوں میں اس کے دورہ چین سے پہلے کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ پھر انس ملک ہمارے صحافی دوست انہوں نے آن ریکارڈ یہ باتیں کی، لیکن آئی تھنک دا ڈیو کریڈٹ از فار استاد نصرت جاوید صاحب، کمپیٹنٹ صحافی۔ ان کی کچھ امریکی حکام سے بات ہوئی اور وہ بھی 9, 10, 11 مئی کو پریڈکٹ کر رہے تھے کہ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، وہ ہو چکی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ایران کی جو بنیادی بات تھی وہ مان لی گئی تو غلط نہیں ہوگی، لیکن اب اس میں اسپوائلر کیا ہے؟ بات ماننے کے باوجود ٹرمپ دھمکی کیا دے رہے ہیں؟ وہ جو 1 صفحے کا میمورینڈم ہے اس میں کیا شرائط ہیں؟ مذاکرات اصل بعد میں ہونے ہیں، اسلام آباد ہوں گے یا جنیوا ہوں گے؟ ٹرمپ نے یہ کیوں کہا کہ ابھی ہم اسلام آباد کی تیاری نہیں کر رہے؟ شکریہ تو ادا کر رہے ہیں۔ یہ ہے وہ اصل کہانی جو بیان کریں، لیکن اس بیچ آپ کو میں 2 خبریں دوں گا اور بڑی اہم۔ آپ کو یاد ہے ہفتہ ڈیڑھ پہلے ہم نے عرض کی تھی کہ کچھ رپورٹنگ ایسی ہوئی امریکہ کے اخباروں میں کہ جی ایران نے ڈولفن مچھلیوں کو تیار کیا ہے اور ان کے ساتھ بارود باندھا جائے گا، اور وہ جو ناکہ بندی کی ہے امریکہ نے وہ اس جانب چلا دی جائیں گی اور وہ تباہ کر دیں گی۔ تو بڑا سسپینس تھا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جانوروں کو، میملز کو، مچھلیوں کو استعمال کیا جائے؟ ایسی کہانی نہیں ہے۔ ایران کے حوالے سے کہانی اس کے برعکس ہے۔ جیسے شاہد ڈرون انہوں نے بنائے، ایسے انہوں نے ڈولفن کی شیپ کی ڈرونز بنا رکھے ہیں۔ وہ اب تصدیق کیسے ہو رہی ہے بتاؤں گا، اور پھر اسرائیلی فوج کی ذہنی جو دباؤ ان کے اوپر، جو ڈپریشن ہے، اس حوالے سے ہارٹس اخبار جو اسرائیل کا ایک نسبتاً بہتر اخبار ہے، اس نے رپورٹ کیا کہ اسرائیلی فوج نے ڈیٹا دینے سے انکار کر دیا ہے کہ ہم نہیں بتا سکتے کتنے فوجی ہمارے ذہنی مرض میں مبتلا ہیں۔ آئیے براک ریوٹ کی سٹوری سے کہانی شروع کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میری امریکی حکام اور وائٹ ہاؤس کے قریبی لوگوں سے بات ہوئی ہے، جنگ بندی کے باقاعدہ خاتمے اور ایٹمی مذاکرات کا جو نیا فریم ورک ہے اس پر 1 صفحے کا میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ کچھ بین الاقوامی آؤٹ لیٹس نے پاکستانی ذمہ داروں کا نام لیے بغیر بھی کوٹ کیا ہے۔ اسلام آباد سے جو سنگن میں نے لی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کسی معاہدے کے قریب ہیں۔ 1 صفحے کا بنیادی میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے جس میں پہلے مرحلے میں کیا ہوگا، دوسرے میں کیا ہوگا، اس کی تفصیلات کھولتے ہیں۔ امریکہ اب اینٹیسپیٹ کر رہا ہے کہ چونکہ دیکھیے سب سے بنیادی بات ہوئی نا کہ 48 گھنٹے ابھی ہوئے تھے آپ کو پروجیکٹ فریڈم کو لانچ کیے ہوئے کہ ہم نے کشتیاں نکالنی ہیں۔ یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ نہیں نکال سکے آپ۔ 400 سے زائد کشتیاں تھیں، 20,000 سے زائد عملہ تھا، نہیں نکال سکا امریکہ۔ اور پھر کل رات مارکو روبیو کو تسلیم کرنا پڑا۔ مارکو روبیو اس لیے سامنے آیا وہاں پہ پریس کے سامنے کہ وہ جو ان کی پریس سیکرٹری ہے کیرولین لیوٹ، وہ میرا خیال ہے چھٹی پر ہیں، زچہ بچہ کا معاملہ ہے تو چھٹی پر ہے۔ ان کی جگہ مارکو روبیو جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں وہ خود انہوں نے پریس سنبھالا تھا کل۔ وہ تو اعتراف کر رہے ہیں کہ جو ایپک فیوری ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اہداف ہمارے مکمل ہو چکے۔ تو کل رات جو اس کی پریس بریفنگ تھی اس میں سب سے پہلا اعتراف یہ تھا۔ پھر دوسرا وہ جو اقوام متحدہ کو مخاطب کر رہا تھا کہ اقوام متحدہ کو چاہیے کہ دیکھیے ایران نے آپ نے ہرمز بند کر رکھا ہے، اسے کھلوائیں۔ اسی اقوام متحدہ کو آپ نے ٹکے ٹوکری کیا، بالائے طاق رکھا، یہ 50-60 دن کی ایکسرسائز کی، نیول بلاکیٹ کیا، کچھ حاصل نہیں ہو تو اب آپ کو دوبارہ اقوام متحدہ یاد ہے۔ یہ بھی ایک بے بسی کا عالم تھا۔ پھر جس طرح سے ایران بڑا نپے تلے انداز میں پتے کھیر رہا ہے تو ہمیں لگ رہا تھا کچھ دانشوروں کو کہ نہیں ایران موقع مس کر رہا ہے۔ آپ کو میں نے رپورٹ کیا کچھ دانشوروں کی رائے تھی، لیکن جس طریقے سے وہ منور کر رہے تھے ٹھیک منور کر رہے تھے۔ ایران کا رد عمل کیا رہا ہے وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ تو اس میں جو ممکنہ معاہدہ ہے اس میں امریکہ کو اب 48 گھنٹوں میں ایران کے اہم نکات پر جواب کا انتظار ہے۔ امریکہ نے بھی 14 نکات بھیجے ہیں۔ یہ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے یہ پہلا موقع ہے جب امریکہ اور ایران اس قدر قریب آئے ہیں کسی معاہدے کے اوپر۔ ایرانین حکام، ایرانین میڈیا، تسنیم ہو، ارنا ہو یا مہر ہو یا دیگر کچھ لوگوں سے میری وہاں بات ہوئی جو بالخصوص پاکستانی نیاز صحافی ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ واقعتاً ایرانین حکام کہہ رہے ہیں کہ اس وقت صورتحال انتہائی حساس مرحلے پہ پہنچ ہوئی ہے، ہو سکتی ہے پیش رفت۔ اس معاہدے میں ہے کیا؟ ایران عارضی طور پر یورینیم کی افزودگی روک دے گا،
فار ناؤ. اس کے بعد ایران پر جو پابندیاں ہیں امریکہ کی وہ ختم ہو جائیں گی. پھر ایران کے جو منجمد اربوں ڈالر کے ایسٹس ہیں وہ فریز ہوئے، وہ کھول دیے جائیں گے. آپ نے ہرمز کا مسئلہ حل کیا جائے گا سب سے پہلے، اس پہ پابندیاں کم کی جائیں گی. کئی جو شقیں ہیں اس معاہدے کی وہ مشروط ہوں گی، مثلا تاکہ دوبارہ جنگ کا خطرہ یا غیر یقینی صورتحال باقی نہ رہے. اس ڈیولپمنٹ کا جیسے ٹرمپ نے اعلان کیا تو عالمی مارکیٹ میں وہی جو تیل کی قیمتیں 116-15 پہ تھی وہ 100 پہ آ گئی. یہ فرق پڑتا ہے اور یہ مجبوری ہو جاتی ہے. پھر اب 14 نکات کا یہ جو معاملہ ہے اس میں ثالث بیچ میں جو پاکستان ہے، اور میں نے عرض بھی کی تھی کہ اس کے علاوہ سعودی عرب کا بڑا اہم کردار ہے، چین کا بڑا اہم کردار ہے. اگر یہ معاہدہ ختم ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے کیا ہوگا؟ جنگ کے باقاعدہ خاتمے کا اعلان ہوگا. 30 دن کے اندر باقاعدہ اصل مذاکرات ہوں گے، چاہے وہ یورینیم انریچمنٹ کا معاملہ ہو یا نیوکلیر ہتھیاروں کا معاملہ ہو یا آبِ ہرمز کو کیسے چلانا ہے اس کا معاملہ ہو. اس میں آبِ ہرمز کو کھولنے، ایران کے ایٹمی پروگرام کو محدود کرنے اور پابندیاں ختم کرنے پر بات ہوگی. یہ مذاکرات جنیوا یا اسلام آباد، اس پر ٹرمپ نے کہا کہ ابھی میں نے سوچا نہیں ہے کہ اسلام آباد جانا یا نہیں جانا. اسٹیو وٹکاف، جراڈ کشنر اس کو لیڈ کر رہے ہیں یہاں سے. ایرانین سائڈ آبویسلی لیڈ بائی عباس عراقچی صاحب تھرو پاکستان ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں. یہ جو 30 دن کا کشن ہوگا ان میں ایران کی طرف سے جو جہازوں کی آمد و رفت ہے اس پر پابندیاں آہستہ آہستہ ختم ہوں گی. یہ یاد رکھیں کوئی بھی فریق یا لخت کسی اناؤنسمنٹ کو نہیں کرے گا تاکہ ان کی جو پوزیشن ہے وہ خراب نہ ہو. امریکہ بھی پھر آہستہ آہستہ ناکہ بندی ختم کرے گا. اس صورت میں اب ٹرمپ نے دھمکی دی ہے. پہلے اس نے پاکستان کی آنر کی، اب دھمکی دے رہا ہے کہ اگر ایران نہ مانا، اس نے مذاکرات نہ کیے تو پھر میں پہلے سے زیادہ خطرناک بمباری کروں گا، بڑا غرق کر دوں گا، بڑا سیڈلی. یعنی پہلے یہ اس نقطے پہ آیا جس میں پوری دنیا میں اچھا تاثر پھیلا. اب یہ دوبارہ دھمکیاں بھی دے رہا ہے جو اس کا مزاج کا حصہ ہے. اب اس میں اہم بات جو میں نے سمجھی ان ساری چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد کہ جو یورینیم افزودگی کی کہانی ہے اس میں کم از کم 12 سال کی بات ہو رہی ہے، کم از کم. کچھ ذرائع کہتے ہیں 15 سال کا بھی، یہ 20 سال کی آپشن بھی تھی. ایران اصل میں چاہتا ہے کہ صرف 5 سال کا معاملہ ہو جبکہ امریکہ 20 سال کا چاہتا ہے. اس کے بیچ کے لیمٹ کو طے کرنی ہے اور اگر ایران خلاف ورزی کرتا ہے تو پابندی پھر امریکہ اس کے بدلے میں بڑھا سکتا ہے. ایران ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرے گا، یہ تو ان کی سیٹڈ پوزیشن ہے. زیر زمین تنصیبات نہیں چلائے گا، یو این کے جو معائنہ کار ہیں ان کو جگہ دے گا اور امریکہ بھی آہستہ آہستہ پابندیاں ختم کرے گا. اب آ جاتے ہیں، میں آپ کو 2 چیزیں اور دکھاتا ہوں. یہ شہباز شریف صاحب نے جو اس دفعہ ٹویٹس کیے وہ بڑے اہم ہیں. انہوں نے یعنی آج 6 مئی کو ٹویٹ کیا، شکریہ ادا کیا ڈونلڈ ٹرمپ کا، اس کی کریجیس لیڈرشپ کا ذکر کیا اور کیسے کا ذکر کیا کہ ان کا کردار کیا ہے. اس میں ایران کا اس طرح ذکر نہیں ہے، حالانکہ ایرانی قیادت کو ٹیگ کیا گیا. اس سے پہلے شہباز شریف صاحب نے 21 اپریل کو بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ میرے اور فیلڈ مارشل کی ریکویسٹ پر ٹرمپ نے گریشیسلی ایکسیپٹ کیا ہے سیز فائر کو ایکسٹینڈ کرنے میں. تو یہ جب انہوں نے ٹویٹ کیا کوئی نتائج برآمد ہوئے. پھر انہوں نے 8 اپریل کو کیا تھا ٹویٹ جب انہوں نے کہا کہ ایران اور یو ایس کے بیچ جو ہے امیڈیٹ سیز فائر پہ اتفاق ہو گیا. اور پھر 24 مارچ کو انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ پاکستان خوش آمدید کہتا ہے، اگر کوئی پیس ایفرٹ شروع ہوتی ہیں تو ہم حاضر ہیں اس سلسلے میں. میں اس میں اہم جو نقطہ ہے جو ٹرمپ کا، یہ تو رہی رائٹرز کی سٹوری، یہ میں ڈالفن کی کہانی بھی بیان کرتا ہوں. حالانکہ اس میں جو جناب یہ سید محمد مرندی صاحب ہیں، پروفیسر صاحب، یہ کہہ رہے ہیں جی جو ایکسیس کی رپورٹر ہے نا، یہ ٹول فار وائٹ ہاؤس مارکیٹ مینیپولیشن ہے اور اسلامک ریپبلک آف ایران از فلی پریپیئرڈ فار اے پوٹینشیل میجر اٹیک بیفور ٹرمپس ٹرپ ٹو چائنا. چائنا کے دورے سے پہلے اسلامک ریپبلک آف ایران جو ہے وہ بڑا حملہ کرنے جا رہا ہے. دیکھیں ایرانین ریزسٹنس، ریزیلینس یا ان کی حریت قابل تحسین ہمارے 60-70 دن کے جو ویلاگز ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا. اب آ کے مجھے لگ رہا ہے کہ پروفیسر صاحب قابل احترام ہوں گے لیکن سم ہاؤ پروفیسر صاحب بھی وہی کردار ادا کرتے ہیں جو کبھی کبھی ڈونلڈ ٹرمپ کی زبان اور ان کا جو ٹویٹ ہے وہ کردار ادا کرتا ہے. عباس عراقچی صاحب چین کے دورے پر ہیں، پاکستان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں حساس نقطے پہ پہنچا ہوا مذاکرہ، اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو چین کے دورے سے پہلے ان کی تباہی و بربادی پھیرنے جا رہے ہیں. تو یہ بھی اسپوائلر یہاں بھی پائے جاتے ہیں، ہارڈ لائنر، اور دونوں صورتوں میں پائے جاتے ہیں. یہ ٹرمپ نے جب یہ بات کی کہ اگر یہ ایپک فیوری جو ہے ول بی ایٹ این اینڈ، اگر ایران مان جاتا ہے تو فوراً ہم ختم کر دیں گے، اینڈ دی ہائیلی افیکٹو بلاکیڈ ول الاؤ دی ہارمز اسٹریٹ ٹو بی اوپن ٹو آل، اور جو بلاکیڈ ابھی اب سب کے لیے کھول دیں گے انکلوڈنگ ایران. اف دے ڈونٹ ایگری the bombing starts and it will be sadly at a much higher level and intensity than it was before. Thank you for this matter. یہ تو اس کی روایتی انداز ہے. پھر اس نے یہ بھی تصدیق کی کہ پاکستان کی ریکویسٹ کے اوپر، دیگر کنٹریز کی ریکویسٹ کے اوپر جو ہماری بڑی کامیاب ملٹری کمپین تھی یہاں پہ ایران پہ، وہ ہم اس میں گریٹ پروگریس ہوئی ہے اور ہم اس کو فائنل ایگریمنٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور ہم نے میوچلی ایگری کیا ہے کہ بلاکیڈ جو ہے اٹ ول ریمین ان فل فورس، بٹ پروجیکٹ فریڈم جو ہے وہ ہم اس کو پاز لگا رہے ہیں، اس میں تعطل کر رہے ہیں. یہ اس نے پبلکلی یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی اپنی اس کے ہاں. اچھا چین کی میں ایک بات آپ کو بتا دوں، آج وال اسٹریٹ جرنل نے ایک بڑی خطرناک خبر چھاپی ہے. وہ کہتے ہیں چائنا از اسٹل سپلائنگ ڈرون فیکٹریز ان ایران رشیا ڈسپائٹ یو ایس سینکشن. پابندیوں کے باوجود چین اور دیگر ممالک
ڈرون اور دیگر چیزیں دے رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ایران طاقت کے ساتھ کھڑا نظر بھی آتا ہے. کہانی میں نے آپ کو اصل میں اب ڈالفن والی سمجھانی ہے، لیکن اس سے پہلے ذرا اس کو کنکلوڈ کر لیں. میری خبر اس میں انڈرسٹینڈنگ کیا بن رہی ہے. دیکھیے جی، رضا امیری مقدم صاحب ہیں پاکستان میں ایران کے سفیر. ہمیشہ بڑی نپی تلی بات کرتے ہیں. جو ایران کا نقطہ نظر ہے وہ بھی میں بیان کرتا ہوں، الجزیرہ نے چھاپا ہوا ہے کہیں پہ، میں آپ کو پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ بیٹا نکالنا. رضا امیری مقدم صاحب جو ہیں، انہوں نے ٹرمپ کا جو ٹویٹ تھا ٹروتھ سوشل کے اوپر، جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ریکویسٹ کے اوپر ہم نے یہ کام شروع کر دیا ہے کہ بلاکڈ جو تھا آپریشن پروجیکٹ فریڈم وہ روک دیا ہے. اس میں رضا امیری مقدم صاحب جو پاکستان میں سفیر ہیں، انہوں نے ایک بڑی شورا آفاق جو ضرب المثل ہے عربی زبان کی وہ لکھی. میری اس میں اگر کوئی زیر زبر کی غلطی ہو تو معذرت. وہ کہتے ہیں من جرب المجرب حلت البیہ الندامہ ونس بیٹن ٹوائس شائے. یہ انہوں نے ٹرمپ کے اوپر کہا کہ جو تم اعلان کر رہے ہو نا، اب تمہیں شرم آ رہی ہے، جھجک آ رہی ہے، کیونکہ تمہاری درگت بنا دی گئی ہے، اور وہی ہے کہ سانپ کا ڈسا رسی سے بھی ڈرتا ہے، تمہاری حالت وہی پڑی ہے. اور پھر میں نے دیکھا کہ اچھا یہ اگر والیوم ہے تو پھر ایران کیا کہہ رہا ہے. ایران اس وقت یہ کہہ رہا ہے، جو الجزیرہ کے رسول سردار عطا صاحب ہیں جو تہران سے رپورٹ کرتے ہیں، انہیں میں نے دیکھا اور پڑھا، وہ کہتے ہیں کہ یہ مذاکرات صرف اسٹریٹ آف ہرموز کو کھولنے کے حوالے سے ہیں، نیوکلیئر یا دیگر معاملات اس سے اگلے مرحلے میں ہیں. ایران کا سردست مطالبہ یہ ہے، اور ہم ابھی نہیں بتا سکتے کہ نیوکلیئر فائلز اور دیگر معاملات کے اوپر ایران کی پوزیشن کیا ہے. صرف آپ نے ہرمز کے اوپر بات ہو رہی ہے. وہاں پہ چینی جو ہم منصب ہیں وانگ یی، ان سے ملاقات جب انہوں نے کی عباس راکچی صاحب نے، تو انہوں نے کہا کہ مذاکرہ صرف ایک منصفانہ اور جامع معاہدے پر ہی قبول کریں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یونیلیٹرل ڈیمانڈز کی جائیں اور وہ ایران مان لے اور ان کی بات سن لے. اب اس میں جو یہ مچھی والی کہانی ہے یہ بھی سن لیں. یہ شروع میں امریکی اخباروں نے یہ تاثر دیا کہ واقعی ان میملز کو استعمال کیا جا رہا ہے، مچھلیوں کو ٹرین کیا جا رہا ہے، روس سے ٹرینر آ گئے ہیں. کانسپریسی تھیوری تو آپ کو پتہ ہے، ویسٹرن میڈیا اور امریکن میڈیا اینی تھنگ دیٹ از اگینسٹ وہ کانسپریسی تھیوری فوراً ڈھونڈ لگاتے ہیں. ہم نے جب ایک ویلاگ کیا تھا صورت عرض کی تھی کہ یہ یقیناً کوئی مکینیکل کوئی ٹیکنیکل علامت یا کوئی میٹافر ہوگا، جیسے شاہد ڈرون ہے، کامازاکی ڈرونز ہیں، تو اس طرح کی کوئی ڈرون کی صلاحیت ہوگی. تو اب اس کی تصدیق ہو گئی ہے. یہ ایران نے سوئسائڈل آرٹیفیشل ڈالفنز بنائی ہیں، اور دیٹ کو چینج دا رول آف نیول وارفیئر. یہ کچھ ہینڈلز ہیں ایران کے جنہوں نے اس بارے میں بات کی ہے اور تصویریں بھی لگائی ہیں. 20 سال اس سیکرٹ ویپن کی تیاری کی ہے ایران نے، اور انہیں پتا تھا کہ آپ نے ہرمز کو بند کریں گے تو بدلے میں امریکی نیوی بھی آ جائے گی، بڑے بڑے بحری بیڑے بھی آ جائیں گے، تباہی و بربادی کا سامان یہاں پہنچ جائے گا. ان کے پاس اتنی بڑی ملٹری مائٹ ہے نہیں، نیول مائٹ ہے نہیں، جو جہاز تھے وہ امریکہ نے تباہ کیے. تو سپیڈ بوٹس ہیں، زیر سمندر چلنے والے میزائلس یا راکٹس کی کوئی انجینئرنگ ہے. اصل کام یہ ہے کہ ڈالفن شیپ میں بنائے گئے یہ ہتھیار ہیں، بالکل ڈرون کی طرح، جو شاہد ڈرون کی طرح ہیں، کم قیمت. 20 سال اس کے اوپر تیاری کی گئی ہے. Iran has unveiled unmanned maritime system designed in the shape of dolphins. These systems blend into the water like real creatures and carry out precise combat missions similar to kamikaze drones but underwater. یہ تھی وہ خبر جس کے اوپر انہوں نے بہت واویلا اور ادھم مچایا ہوا تھا، ایز اف انہوں نے کوئی روس سے ٹرینر منگوا کے تو ڈالفن مچھی کو تیار کیا ہوا تھا. یہ فلمی کہانی لگتی ہے لیکن ہوئی ضرور ہے. اس کی صورت گری البتہ کچھ اور ہے. ایک صاحب ہیں کہ جو جیفری ان کا نام ہے، یہ بیٹھے ہوئے تھے ایک پوڈ کاسٹ میں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اف یو ہیو اے US ملٹری بیس یو آر ناٹ اے سوورن کنٹری. یہ انہوں نے مشرق وسطیٰ کے ممالک کے نام پیغام جاری کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس امریکی بیس ہے تو سمجھیں آپ سوورن نہیں ہیں، آپ خود مختار نہیں ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا تبصرہ یہ ہے کہ جو گریٹسٹ فارن پالیسی بلنڈر ہے امریکہ کا، وہ ہے ان ایکویووکل ڈیفیٹ. یہ جس طرح سے امریکہ کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑا ہے، یہ امریکی جو فارن پالیسی اس کا سب سے بڑا بلنڈر ہے. اینڈرسن کوپر 360 جو CNN میں بڑا مشہور اینکر ہے، اس کی کتاب بھی تھی افریقہ سے اس نے لکھی تھی. اس نے کوٹ کیا ہے ایڈورڈ فش مین کو، جو کہ کونسل آن فارن ریلیشنز کے ایک ذمہ دار ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو پاز ہے ٹیمپریری اس آپریشن میں، پروجیکٹ فریڈم میں، یہ در حقیقت وہ کہتے ہیں آئی تھنک اٹس این ایڈمیشن دیٹ پروجیکٹ فریڈم از ڈیڈ آن ارائیول. یہ شروع ہونے سے پہلے ہی ناکامی کا اعلان ہے جو انہوں نے یہاں پہ کیا ہے. چائنا کے حوالے سے میں خبر دے چکا ہوں، جس کو وال اسٹریٹ جرنل نے رپورٹ کیا کہ کیسے یہ کہانی ہو رہی ہے. خبر یہ ہے کہ وہ جو مائی کارٹلین ڈان بوس ہے، وہ نیو یارک پوسٹ کی خاتون محترمہ، بڑی مشہور ہیں پاکستان میں. نصرت جاوید صاحب پوچھ رہے تھے کہ ہاں بھی پھر آ رہی ہو یا نہیں آ رہی. تو میرا خیال یہ ہے کہ ڈاؤن دی لین اگلے 2-3 دنوں کے بعد ویکینڈ پہ ماحول سجنے جا رہا ہے، اور یہاں پہ اللہ کرے کہ یہ صورت آئے، کیونکہ اس کی برعکس جو صورتحال ہوگی بڑی نقصان دہ ہوگی. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.